الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا بمعارج الحق والهدى. وقل قال ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان بن عفان وسعد الله الغالب عليه المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وسيده الإمام حسين الشهيد طاهر البدر وابنهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا واصلها وسراج أمته أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام لسنته مجدد الأعظم بدينه وشريعته سيدنا محمد وجميع السنة والجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اب جہاں نو ہے تیری ضرورت ہے حسین.
لیکن میرا یہ عقیدہ ہے بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، اور دانا دانا حسین کا ہے، دانا دانا حسین کا ہے، سارا زمانہ حسین کا ہے، دانا دانا حسین کا ہے، سارا زمانہ حسین کا ہے، جن کے صدقے میں بنی یہ کل کائنات، جن کے صدقے میں بنی یہ کل کائنات، ایسا نانا حسین کا ہے۔ جن کے صدقے میں بنی کل کائنات، ایسا نانا حسین کا ہے، جو جان مانگو جان دوں گا دل نہیں، جو جان مانگو جان دوں گا دل نہیں، اس لیے کہ دل ٹھکانہ حسین کا ہے، دل ٹھکانہ حسین کا ہے۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد کل میں نے آپ رات کو تقریر کے آخر میں بتایا تھا، سن ہجری 60 میں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا وصال تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد ان کا بیٹا یزید ولید تخت پر بیٹھا۔ یزید تخت پر بیٹھنے کے بعد اس سے سب سے بڑی فکر اس بات کی تھی کہ مدینہ منورہ میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام علی مقام امام حسین، ان چاروں صحابہ کرام، یہ چاروں لوگ اگر میری ہاں میں ہاں کر دیتے ہیں تو پھر میری حکومت کو کسی سے پردہ نہیں۔ ہاں اگر یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں تو یزید کو معلوم تھا کہ اگر امام علی مقام نے میری بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو پھر دنیا میں کوئی مجھے مانے گا نہیں۔ یزید کون تھا؟ یزید پہلے تو صحابی رسول کا بیٹا تھا، لیکن یاد رکھنا اگر صحابی رسول کا بیٹا ہو، شریعت اسلام کے خلاف عمل کرتا ہو تو پھر اس کی اطاعت ہمارے لیے ضروری نہیں۔ وہ صحابی رسول کا بیٹا یزید جو فاسق اور فاجر تھا، جو علل اعلان گناہ کرتا تھا، شراب علل اعلان، زنا علل اعلان، دنیا کے جتنے بڑے بڑے گناہ تھے وہ یزید علل اعلان سارے گناہوں میں ملوث تھا، اور اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر امام علی مقام اور یہ صحابہ اگر مان جاتے ہیں تو میری حکومت بچ جائے گی، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر میری حکومت کوئی بچا نہیں سکتا۔ جیسے حضرت امیر معاویہ کا مثال ہوا، اس نے ملک شام سے بیٹھے بیٹھے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط میں بتایا کہ میرے والد حضرت امیر معاویہ کا مثال ہو چکا ہے، میں تخت پر بیٹھ چکا ہوں، تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم امام علی مقام اور ان تینوں لوگوں سے میری بیعت لو، اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر بیعت نہ کرے تو ان کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس بھیجو۔ ولید کے بعد جیسے ہی خط ملا، ولید نے اپنے قاصد کو امام حسین سے ڈھونڈنے کے لیے کہا کہ جاؤ امام حسین سے گفتگو کرو، اور انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ قاصد نے کہا ہے ولید جو گورنر مدینہ تھا، گورنر مدینہ ولید سے قاصد نے کہا کہ تو مجھے بھیج تو رہا ہے امام حسین کے پاس، لیکن مجھے بتا امام حسین میرے سے کہاں ملیں گے امام حسین؟ ولید نے کہا دنیا جانتی ہے امام علی مقام یا تو روزے رسول پر ملیں گے یا مسجد نبی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا تو روزے رسول پر ہوں گے یا مسجد نبی میں اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ وہ قاصد کہتا ہے کہ جب میں مسجد نبی میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں امام علی مقام نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ امام کی زندگی تھی، امام کی زندگی کو ہم نے کبھی پڑھا نہیں ہے۔ امام نے ہر وقت اللہ کی عبادت کی ہے، ہر وقت اللہ کو راضی کیا ہے۔ وہ قاصد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور ولید بن عقبہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جلدی سے چلیے۔ ولید بن عقبہ نے آپ کو بلایا ہے، گورنر مدینہ ہے، اس نے آپ کو بلایا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ فارغ ہوا، میری ملاقات حضرت عبداللہ بن زبیر سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے ملاقات ہوئی تو میں نے بتایا کہ ولید نے مجھے بلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پوچھا امام آپ جانتے ہیں کہ ولید نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ ابھی کچھ بتایا نہیں تھا قاصد نے اتنا ہی کہا تھا چلیے
کیسے معلوم نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کیوں بلایا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ملک شام کے امیر حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے، اور یزید اپنی بیعت لینے کے لیے اس نے ہمیں ولید بن عقبہ نے ہمیں اسی لیے بلایا۔ آپ حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرماتے ہیں کہ اس لیے مجھے بلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا حضور تو میرا کیا کریں؟ ہاں میں کہوں گا آصف سے باہر جاؤ اور جا کر کہہ دو امام آ رہے ہیں۔ آصف چلا گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا حضور آپ آئیں گے، معاملہ خراب نہیں ہوگا؟ کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے کچھ لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ امام علی مقام اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر گورنر ہاؤس پہنچے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ باہر کھڑے رہنا، اگر میں گفتگو کر کے واپس باہر آ جاؤں تو ہم چلے جائیں گے۔ اندر سے آواز اگر شوروں بول کی پکار آنے کی آواز آنے لگے تم لوگ بھی اندر آ جانا۔ حضرت امام علی مقام ابھی یہ سارے گفتگو کر رہے تھے، ولید بن عقبہ کا قاصد دوسری بات ہے، کہا چلیے آپ کا انتظار ہو رہا ہے جلدی سے چلیں۔ امام نے فرمایا میں نے کہا میں آ رہا ہوں، آپ لوگ جائیے، نہ جاؤں گا۔ قاصد دوسری بار واپس گیا تو ولید بن عقبہ کا جو وزیر تھا، اس کا جو نائب تھا مروان نے کہا ولید سے کہ ولید مجھے لگتا ہے کہ امام نہیں آئیں گے، ولید مجھے لگتا ہے کہ امام نہیں آئیں گے۔ تو ولید بن عقبہ نے کہا تو جانتا نہیں وہ رسول پاک کے شہزادے ہیں، تو جانتا نہیں ہے وہ رسول پاک کے شہزادے ہیں، اور رسول پاک کے شہزادے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، رسول پاک کے شہزادے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ امام نے کہا ہے میں آتا ہوں تو وہ ضرور آئیں گے۔ ابھی بات چل رہی ہے امام علی مقام بھی آ گئے۔ امام علی مقام جیسی آئے ولید بن عقبہ نے کہا حضور یزید کا خط آیا ہے، امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے اور یزید نے آپ کی بیعت مانگی ہے، کیا کیا جائے؟ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا میرے جیسا آدمی چھپ کر یزید کی بیعت کرے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کل صبح مدینہ منورہ میں اعلان کرنا، سارے لوگوں کو جمع کرنا اور سارے لوگوں سے یزید کی بیعت مانگنا، اور اس درمیان تو مجھ سے بھی کہنا کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ وہ آپ یہ کہہ کر چلے گئے۔ یزید کے خطوط آتے رہے، بارہا خطوط آئے ولید بن عقبہ کی طرف، امام علی مقام سے یا تو میری بیعت لو یا سلطنت سے جدا کر دو۔ جب خطوط زیادہ آنے لگے تو امام علی مقام روزے رسول پر آئے، اور روزے رسول پر آنے کے بعد امام علی مقام نے روزے رسول پر اپنا سر رکھا اور روزے رسول کی ان دیواروں سے آپ آنسو بہانے لگے، وہاں اس کے نظاروں کو دیکھنے لگے، اور نظارے دیکھنے کے بعد امام علی مقام نے اپنا سر اقدس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر رکھا اور عرض کی اے نانا جان، اسی لیے آپ نے مجھے اپنے کندھے پر بٹھایا تھا، اے نانا جان اسی لیے جبریل آ کر میرا گہوارہ چلایا کرتے تھے، ہمیشہ جنت کے میوے لا کر مجھے کھلایا کرتے تھے، اے ناز اٹھانے والے نانا، اگر میں پشت پر بیٹھ جاتا تو میری وجہ سے سجدہ لمبا کرنے والے نانا جان، آج یہ دن مجھے دیکھنے کو نصیب ہوا ہے، آج کوئی میرا منس نہیں، کوئی میرا ہمراز نہیں، کوئی میرا ہمدرد نہیں، آج یزید کے اتنے خطوط آ رہے ہیں، وہ یزید میری بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امام علی مقام وہاں سرکار کی بارگاہ میں روزے رسول پر آنسو بہاتے رہے، ساری رات آنسو بہاتے رہے، صبح ہو گئی، امام علی مقام پھر اپنے گھر واپس چلے گئے، سارا دن گزرا، رات ہوئی، پھر امام علی مقام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر آئے، پھر سر اقدس کو رکھ کر رونے لگے، کتنا روئے کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، اس وقت کا ستارہ سلمان خواب میں آقا تشریف لے آیا۔ امام علی مقام کے خواب میں آقا تشریف لے آئے، جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا حسین میں دیکھ رہا ہوں کربلا کی لڑکی ہوگی تیرا لاشا ہوگا، بیٹا حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کی دھرتی پر ایک قطرے آگ سے ترسا کر تمہیں شربت شہادت کا جام پلایا جائے گا، بیٹا میں جان رہا ہوں تمہیں کربلا کے میدان میں کچھ لوگ شہید کر دیں گے، اور شہید کرنے والے بعد میں یہ سوچیں گے کہ کل قیامت کے دن ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے، بیٹا میں ان کی شفاعت نہ کروں گا۔ امام علی مقام یہ خوابی میں دیکھ رہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے دنیا میں رہنے کی کوئی تمنا نہیں، بس آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوابی میں ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تیرے لیے اللہ نے جنت میں بہت بڑا مقام بنا کے رکھا، اللہ نے تیرے لیے جنت میں بہت بڑا مقام بنا کر رکھا ہے جو شہادت کے ذریعے ہی تجھے ملنے والا ہے۔ جب تو شہادت کا جام پیے گا، شہادت سے جب سرفراز ہوگا تب اللہ تعالیٰ تجھے وہ مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد فرماتے ہیں میں اپنے بھائی امام حسن کے مزار پر آیا جنت البقیع میں، وہاں میں نے فاتحہ پڑھی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا اپنی والدہ کے مزار پر گیا،
حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں میں اپنی والدہ قبر پر گیا، وہاں بھی آنسو بہاتا رہا، میں روتا رہا، اور وہاں آنسو بہانے کے بعد دعائیں کرنے کے بعد میں جب حضرت فاطمہ کی قبر سے جدا ہو رہا تھا تو میں نے اپنی ماں کو آخری سلام کیا، کہا امی میں تمہیں آخری بار سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام علی مقام فرماتی جب میں نے اپنی ماں کو قبر انور پر کھڑے ہو کر آخری سلام کیا تو ماں کی دل سے آواز آئی، اے ماں کے مظلوم بیٹے جا تجھ پر بھی سلام ہو، اے ماں کے مظلوم بیٹے جا تجھ پر بھی سلام ہو۔ امام علی مقام فرماتے ہیں ماں کی قبر سے جدا ہونے کے بعد پھر میں روزے رسول پر آیا، پھر جدائی کے لیے برداشت نہیں کر پا رہا، مدینہ منورہ چھوڑ رہا تھا امام علی مقام کو، اور یہ وہ مدینہ ہے کسی شاعر نے کہا تھا طیبہ سے لوٹنا کوئی عاشق سے پوچھے، طیبہ سے لوٹنا کوئی عاشق سے پوچھے، ایسا لگے جیسے جان سے روح نکل گئی ہو۔ یہ وہ مدینہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح میں آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں، جو ایک بار آتا ہے پھر دوسری مرتبہ آنے کی اجازت نہیں۔ وہ مدینہ شیخ عبداللہ مودی سے دہلی سے ایک مرتبہ کسی صاحب نے پوچھا یہ بتائیے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ آپ لوگ اتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، اس لیے مجھے بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ اس سے بات لانی پڑے گی تاکہ آپ کو بھی جوش آ جائے۔ شیخ عبداللہ مودی سے دہلی سے صاحب نے پوچھا حضور مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ شیخ عبدالحق مودی سے دہلی ارشاد فرمایا، اے پوچھنے والے یہ بتا تیرا ارادہ کیا ہے، تیری سوچ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا حضور میری سوچ یہ کہ مکہ افضل ہے۔ کیوں؟ کا مکہ میں پانی کعبہ ہے، حجیم ہے، حجر اسود ہے، زمزم ہے، صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ سارے انمول چیزیں مکہ میں ہیں۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے قسم بھی یاد فرمائی قرآن میں، لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم بھی یاد فرمائی۔ شیخ عبداللہ مودی سے دہلی نے ارشاد فرمایا یہ ساری باتیں ایک طرف لیکن میرا جواب میں سن لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سن، جب تک سرکار مکے میں تھے مکہ افضل تھا، سرکار مدینے میں تھے مدینہ افضل تھا۔ یہ وہ مدینہ، کوئی امام مالک سے پوچھے، امام مالک نے ساری زندگی مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا، لوگوں کو آقا کی حدیثیں پڑھائی۔ کبھی حضرت امام مالک نے مدینہ منورہ کو نہ چھوڑا۔ ہاں جب قضاء حاجت کی آپ کا ارادہ ہوتا تو قضاء حاجت کے لیے مدینہ منورہ سے دور چلے جاتے، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پھر مدینے میں آ جاتے۔ لوگوں نے حضرت امام مالک سے پوچھا حضور آپ مدینہ منورہ کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ امام مالک نے فرمایا میں مدینہ کو اس لیے نہیں چھوڑتا، مجھے اندیشہ ہے کہ میں مدینے سے باہر نہیں جاؤں اور میری روح نکل جائے، میرا وزیر یہ چاہتا ہے کہ میں جب تک رہوں مدینہ میں رہوں، مروں تو بھی مدینہ میں مروں تو بھی مدینہ میں مروں۔ یہ امام مالک ہے، ساری زندگی مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے رہے۔ آپ کے پاؤں میں کانٹا چھپ گیا، امام مالک کے پاؤں میں کانٹا چھپ گیا۔ اب کانٹا چھپ جائے ہمیں معلوم ہے کتنا درد ہوتا ہے، ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اس چوبے ہوئے کانٹے کو باہر نکالیں، لیکن یہ امام مالک ہے، کانٹا چھپ گیا، آپ نے اس کانٹے کو نکالا نہیں، درد بڑھتا گیا، تکلیفیں بڑھتی گئی، پاؤں میں سوجن تک آ گئی، یہاں تک کہ امام مالک اپنے قدموں سے جب پہلے چلتے تھے اب صحیح سے چل بھی نہ سکتے تھے، پنجوں کے بل چلنے لگے، اتنا درد اتنی تکلیف کہ صحیح سے چل بھی نہ سکتے تھے۔ لوگوں نے امام مالک سے کہا حضور ایک کانٹا ہے، آپ اس کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ تکلیف بھی ہو رہی، صحیح سے چل بھی نہیں پاتے، درد بھی ہو رہا ہے، آپ یہ کانٹا نکال کیوں نہیں لیتے؟ امام مالک نے کہا یہ کانٹا میں ہمیشہ رکھوں گا، کبھی بھی نہیں نکالوں گا، یہ کانٹا میں اپنے پیٹ میں رکھوں گا، کبھی نہیں نکالوں گا، اس لیے کہ اس کانٹے کو میرے حبیب کے شہر سے نسبت حاصل، اس کانٹے کو میرے حبیب کے شہر سے نسبت حاصل ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک میں تیری بارگاہ میں اور کوئی چیز نہیں، تیرے حبیب کے شہر سے کانٹا لے کر آیا، اور کوئی چیز نہیں، تیرے حبیب کے شہر سے ایک کانٹا لے کر آیا ہوں۔ یہ مدینہ کی عظمت ہے۔ کوئی امام اس کو محبت سے پوچھے، اعلیٰ حضرت سے پوچھے کہ مدینہ کیا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے، پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا رہے
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. آپ بیدار ہو گئے؟ یہ وہی مدینہ جس امام علی مقام آج چھوڑ رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کی مزار سے واپس ہونے کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے, پھر روزے رسول پر آئے. دل برداشت نہیں کر پا رہا, دل بے چین ہے. آقا کا مدینہ چھوڑوں, آقا کا مدینہ میں چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ آج ایک عاشق سرکار کا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا تو وہ سرکار کے سگے نواسے تھے جن کا بچپن مدینہ میں گزرا, جوانی مدینہ میں گزری. جب عمر کا آخری وقت آیا تو وہ وقت بھی مدینہ منورہ میں گزرا. وہ امام علی مقام مدینہ کو کیسے چھوڑ سکتی؟ فرماتے ہیں میں اپنی بازار خبر سے ہونے کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ, پھر جیسے سرکار کی بارگاہ میں آیا تو سرکار کی بارگاہ میں آ کر پھر میں رونے لگا. اتنا رویا امام علی مقام فرماتے ہیں روتے روتے میری آنکھ پھر لگ گئی, پھر قسمت کا ستارہ چمکا, پھر خان میں آقا تشریف لے آئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں تمہیں تسلایا جائے گا, ظلم کی تاریخ ختم کی جائے گی, تمہیں ستایا جائے گا. بیٹا میں تمہارا نانا ہوں, تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جب تمہیں ستایا جائے تو بیٹا میری نصیحت یاد رکھنا, ہمیشہ صبر کرتے رہنا, صبر کا دامن پکڑے رہنا, صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ پائے. امام علی مقام فرماتے تھے میری آنکھ کھلی, میں اپنے گھر آیا. 4 شعبان المعظم کو میں نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا ارادہ کیا, اپنے گھر والوں کو لیا اور گھر والوں کو لینے کے بعد میں نے مدینہ منورہ چھوڑا اور سفر کرتے کرتے میں مکہ المکرمہ پہنچا. مکہ المکرمہ میں پہنچنے کے بعد امام علی مقام فرماتے ہیں لوگ گروہ کا گروہ آتے رہے, لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور اتنے مقتدی زیادہ ہونے لگے کہ اب جگہ بھی تنگ ہونے لگی. امام علی مقام فرماتے ہیں جب مکہ المکرمہ میں آ گیا ہمیں تو وہاں پر میں تمام لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تقریریں کرتا, لوگوں کو سمجھاتا, تبلیغ اسلام کرتا. اور یہاں کوفہ میں جتنے شیعان علی تھے, جو شیعہ لوگ تھے, انہوں نے, آپ سے میں بات بتانے چاہ رہا ہوں, یہ شیعوں کی کتاب سے بتا رہا ہوں میں. آج جو لوگ شیعہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں تھے, وہ وہی تھے. سارے محبان علی, سارے شیعان علی سلیمان بن مہد الخزاعی کے گھر پہ جمع ہوئے. شیعہ لوگوں کی سب سے بڑی کتاب جلالی العلوم جملہ محمد باقر نے جسے لکھا ہے. یہ سارے شیعان علی سلیمان بن مہد الخزاعی کے گھر پہ جمع ہوئے. سب لوگوں کو معلوم ہوا, اہل کوفہ والے سارے شیعان علی وہاں جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے چرچا کی کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا, یزید تخت پر بیٹھا, یزید نے امام علی مقام سے بیعت مانگی, حضرت امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ آ گئے. سارے شیعان علی وہاں بیٹھ کر گفتگو کی اور ان لوگوں نے آگے میں گفتگو یہ کی کہ ہم حضرت امام علی مقام کو اپنے پاس کوفہ میں بلاتے ہیں. ان میں سارے کے سامنے قسم کھائی کہ امام علی مقام کو یہاں بلائیں گے کوفہ میں, ہم ان کی مدد بھی کریں گے, اگر یزید آئے گا تو یزید سے بھی لڑیں گے, ہم ہمیشہ امام علی مقام کے ساتھ رہیں گے, ان سے محبت کریں گے. جب سارے لوگوں نے یہ اعلان کیا, وعدہ کیا, تو پھر وہاں سے امام علی مقام کو خط ملی. واقعہ بہت تفصیل والا ہے. 12,000 خط شیعان علی کے امام علی مقام کے پاس گئے, ایک دو خط نہیں, 12,000 خط. اور ان سارے خطوں میں ایک ہی بات لکھی تھی کہ امام اب ہمارا کوئی امام نہیں, ہمارا کوئی رہنما نہیں, آپ آئیے تاکہ آپ ہماری اسلام میں تبلیغ کریں, ہمیں سدھاریں, ہمیں سیدھے راستے پر لائیں. آپ ہماری تبلیغ کریں گے, ہم سیدھے راہ پر آ جائیں گے. اور امام اگر آپ نہیں آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم شکایت بھی کریں گے کہ ہم نے امام کو بلایا تھا, امام نہیں آئے تھے. حضرت امام علی مقام کے پاس 12,000 جب خط پہنچے, امام علی مقام نے صحابہ کرام سے اور لوگوں سے مشورہ کیا. سارے لوگوں نے کہا امام آپ کا کوفہ جانا بہتر نہیں, کوفہ کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی کو بھی شہید کیا ہے. کوفہ ہی حضرت علی کو شہید کیا گیا تھا. یہی کوفہ کے لوگ ہیں جو کبھی بھی وعدہ پورا نہیں کرتے, جگہ دینے میں بہت مشہور ہے. یہ مال کے لالچی لوگ ہیں, جب ان کے پاس مال کی لالچ آ جائے گی تو آپ کو چھوڑ دیں گے. امام آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں. امام علی مقام نے فرمایا لوگوں نے خط میں لکھا ہے اگر میں نہیں جاتا ہوں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے, میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. مسلسل خطوط جب آتے رہے, امام علی مقام نے اس 12,000 خطوط کا ایک جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں تو نہیں آ سکتا, میں اپنی جگہ پر اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن علی کو
بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل آئیں گے، وہاں کے سارے حالات کا جائزہ لیں گے، وہاں کے سارے حالات دیکھیں گے، پھر وہ اگر مجھے وہاں سے خط لکھیں گے تو پھر میں ضرور آؤں گا۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے چچا بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور سفر کرتے کرتے کوفہ کی سرزمین پر آتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ کی سرزمین پر تشریف لائے۔ اس وقت یہ شیعان علی محبان علی اتنے وارفتہ ہوئے کہ ایک ہی دن میں حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ امام حسین کے نام پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے فوراً خط لکھا مکہ المکرمہ میں امام حسین کے بعد، حضور یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، اب تک 18,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہ عہد و پیمان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ وعدہ پورا کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، حضور آپ جلدی تشریف لے آئیں۔ یہاں یہ خط نکلا۔ وہاں کوفہ میں جو یزید کے ماننے والے تھے ان ماننے والوں نے یزید کو خط لکھا۔ یہ بات غور سے سننے والی ہے، جان سے سنیں گے تو آخر تک آپ کے دماغ میں بات آئے گی۔ کوفہ میں جو یزید کے ماننے والے تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل آئے ہیں اور کئی ہزار لوگ امام حسین کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ پر کر چکے ہیں۔ جیسے ہی یزید کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور کئی ہزار لوگوں نے امام حسین کی بیعت ان کے نام پر کر لی ہے تو اب یزید کو تشویش ہونے لگی کہ اب تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، تو اس کے وزیروں نے کہا کہ اب سارا کام ڈیپینڈ ہے کوفہ والوں پر۔ کوفہ والے اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو تیری حکومت ختم، اور کوفہ والے اگر بگڑ گئے، انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، تو پھر تیری حکومت بچ جائے گی۔ کہا یہ سارا کام کرے گا کون؟ تو کہا بصرہ کا جو حاکم ہے جس کا نام عبید اللہ بن زیاد ہے وہ کرے گا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد جو نہایت ہی شریر انسان تھا، بدبخت انسان تھا، یزید نے عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا حاکم تھا اسے خط لکھا اور خط میں اس نے حکم دیا کہ تم کو میرے بصرہ کا بھی حاکم بنایا ہے، کوفہ کا بھی حاکم بنایا ہے، فوراً جاؤ کوفہ میں مسلم کے پاس جاؤ، مسلم بن عقیل کے پاس، اور ان کے پاس جانے کے بعد میری بیعت لو۔ اگر مسلم بن عقیل میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر تن سے جدا کرو، میرے پاس بھیجو۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے سفر کرتا کرتا کوفہ آیا۔ کوفہ ایسے وقت میں آیا عشاء مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت، اندھیرا۔ آج تو جتنی لائٹیں روشنی ہے اس وقت اتنی روشنی نہیں تھی، اتنی لائٹیں نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ اور حجاز سے جو راستہ آ رہا تھا، مکہ المکرمہ سے جو راستہ آ رہا تھا، اسی راستے سے عبید اللہ بن زیاد حجازی لباس پہن کر اپنا چہرہ چھپا کر اسی راستے سے آیا۔ جب کوفہ میں داخل ہوا تو کوفہ کے سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام علی مقام آئے، کیونکہ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا تھا کہ اس وقت جلدی تشریف لے آئے، یہاں کے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی راستے سے عبید اللہ بن زیاد حجازی لباس پہن کر اپنا چہرہ چھپا کر اسی راستے سے آیا، چہرہ چھپا ہوا تھا، لوگ پہچان نہ سکے، لوگ تو یہ سمجھے کہ اس حجازی راستے سے جو آنے والا ہے امام حسین آنے والے تھے۔ لوگوں نے مرحبا بک یا رسول اللہ، یہ رسول پاک کے شہزادے آپ کا استقبال کرتے 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 رہے۔ اب یہ سارا قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ قافلہ پہنچا گورنر ہاؤس۔ گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد وہاں کے جو گورنر تھے کوفہ کے حضرت نعمان بن بشیر جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، حضرت نعمان بن بشیر نے گورنر ہاؤس کا دروازہ بند کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے دروازہ کھولو۔ جیسے اس نے کہا دروازہ کھولو، لوگ پہچان گئے یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے، یہ تو دشمن ہے۔ سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد ہے، دروازہ کھول دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، رات گزاری، صبح جیسے نمرات ہوئی عبید اللہ بن زیاد نے سارے کوفہ والوں کو جمع کیا اور کوفہ والوں کو جمع کرنے کے بعد اے لوگوں سن لو، مجھے یزید نے تمہارا حاکم بنا کر بھیجا ہے اور کان کھول کر سن لو، اگر تم مسلم بن عقیل کا ساتھ دو گے تو تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا، تمہارا مال بھی چھین لوں گا، تمہارے بچوں کو بھی مار ڈالوں گا، تمہارے جائیداد کو بھی لوٹ لوں گا۔ اب وہ مان کے لاچی تو تھے ہی پہلے سے، لیکن بات یہ سارے محبت کرنے والے اب جدا ہوتے گئے، الگ ہوتے گئے، سب الگ ہو گئے، سب نے چھوڑ دیا تھا مسلم بن عقیل کو۔ جب سارے چھوڑ کے چلے گئے، پورا دن گزرا، رات آئی، اب یہی مسلم بن عقیل ہے۔ کل تک جو سارے شیعہ نے علی ہاتھ پاؤں چومتے تھے، اپنے گھر پر لے جانے میں فخر محسوس کرتے تھے، آج وہ دن آیا کہ پورے کوفہ میں سارے دروازے بند مسلم بن عقیل کے لیے، کوئی دروازہ نہیں۔
حضرت مسلم بن عقیل گئے حضرت حانی بن عروہ کے مقام پر. حانی بن عروہ کون ہے؟ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے. حانی بن عروہ کے مقام پر رات ہوئی, حضرت مسلم بن عقیل حانی بن عروہ کے مقام پر گئے. جیسے حانی بن عروہ کے مقام پر گئے تو حانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا امام آپ نہ آئے ہوتے تو اچھا ہوتا, آپ نہ آئے ہوتے میرے گھر میں تو اچھا ہوتا. اب آپ آ ہی گئے ہیں تو اب میں آپ کو گھر سے باہر بھی نہیں نکال سکتا. اب سارے دروازے بند ہیں. کل تک جو ہاتھ چومتے تھے آپ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ مال کی لالچی ہو. پھر سوتما میں آنے کے بعد سارے دروازے بند. حانی بن عروہ کے مکان پر امام مسلم بن عقیل رکے ہوئے. اور یہ حانی بن عروہ کے مکان پر ان کے ایک خاص دوست شریک بن آور بھی رکے. اور یہ شریک بن آور عبید اللہ بن زیاد کے خاص دوستوں میں. عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ میرا دوست شریک بن آور حانی بن عروہ کے مکان پر رکا ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے. تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنے قاصد کو حانی بن عروہ کے مکان پر بھیجا اور جا کر کہا کہ جاؤ اسے جا کر دے دو کہ عبید اللہ بن زیاد شام کو حانی کے مکان پر آئیں گے شریک بن آور جو بیمار ہے ان کی عیادت کرنے کے لیے. میرا دوست شریک بن آور وہ بیمار ہے تو میں اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کی عیادت کرنے کے لیے شام کے وقت آؤں گا. اب حانی کے مکان پر شریک بن آور بھی ہے, امام مسلم بن عقیل بھی, دونوں ہیں. شام کے وقت عبید اللہ بن زیاد آنے والا ہے. شریک بن آور نے امام مسلم بن عقیل سے کہا حضور دیکھیے شام کے وقت عبید اللہ بن زیاد آنے والا ہے میری عیادت کرنے کے لیے, آپ ایک جگہ پر چھپ جائیے پردے میں. جب شام کو عبید اللہ بن زیاد آئے گا میری بیمار کرسی کر رہا ہوگا, ہم دونوں کے درمیان گفتگو چل رہی ہوگی, میں زور سے کہوں گا مجھے پانی پلاؤ. غور سے سننا. شریف نے کہا امام مسلم بن عقیل سے کہ آپ پردے میں چھپ جانا. شام کو عبید اللہ بن زیاد آئے گا, میں کہوں گا مجھے پانی پلاؤ. آپ فوراً پردے سے نکلنا, تلوار اٹھانا, عبید اللہ بن زیاد کے سر پر مارنا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دینا. جب عبید اللہ بن زیاد ختم ہو جائے گا, نہ بجے بانس نہ بجے بانسری, عبید اللہ ہی ختم ہو جائے گا, فتنے کی جڑی ختم ہو جائے گی, سارا معاملہ حل ہو جائے گا. آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے شام کو دیکھتے ہیں. شام کے وقت حضرت مسلم بن عقیل چھپ تو گئے پردے میں. شریک بن آور بستر پر ہے. عبید اللہ بن زیاد آیا اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ, اپنے محافظوں کے ساتھ. عبید اللہ بن زیاد شریک بن آور کی عیادت کرنے کے لیے حانی بن عروہ کے مکان پر آئے. حانی بن عروہ کے مکان پر آنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد ابھی شریک بن آور سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ شریک بن آور نے کہا مجھے پانی پلاؤ. کوئی جواب نہیں. شریک بن آور نے پھر کہا مجھے پانی پلاؤ. کوئی جواب نہیں. شریک بن آور نے تیسری بار کہا مجھے پانی پلاؤ. کوئی جواب نہیں آیا. شریک بن آور نے کہا مجھے پانی پلاؤ. پانی کیوں نہیں پلاتے ہو؟ اگر سے پانی پینے سے میری جان ہی کیوں نہ نکل جائے, مجھے پانی پلاؤ. کوئی جواب نہیں آیا. تو عبید اللہ بن زیاد کا جو باڈی گارڈ تھا, جو محافظ تھا, اس نے عبید اللہ بن زیاد کو ہاتھ سے جلا مارا. کہا جلدی سے اٹھو, یہاں سے جلدی سے اٹھو. کہا مجھے بات کرنے سے کوئی بات نہیں کرنی, جلدی سے اٹھو. محافظ عبید اللہ بن زیاد کو ڈھکیلتا ہوا حانی بن عروہ کے مکان سے باہر لے گیا, اور باہر لے جانے کے بعد محافظ نے کہا کہ تم جس حانی کے مکان میں بیٹھے تھے نا, اسی حانی کے گھر میں تمہارے قتل کی سازشیں ہو رہی تھی. جس حانی کے مکان میں تم بیٹھے تھے اسی حانی کے مکان میں تمہارے قتل کی سازشیں ہو رہی تھی. عبید اللہ بن زیاد نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی عیادت کرنے آیا تھا وہ میرا دوست شریک بن آور, جس کے گھر پر آیا تھا حانی بن عروہ وہ بھی میرا دوست. حانی بن عروہ کے مکان میں میرے قتل کی سازشیں نہیں ہو سکتا. وہ تو محافظ اس کو لے کر چلا گیا گورنر ہاؤس. اب جہاں عبید اللہ بن زیاد چلا گیا, امام مسلم بن عقیل باہر آیا. امام مسلم بن عقیل پردے سے باہر آئے. جیسے ہی پردے سے باہر آئے تو شریک بن آور نے پوچھا اے امام اتنا اچھا موقع تھا, عبید اللہ بن زیاد بیٹھا تھا, آپ تلوار نکالتے حملہ کرتے, عبید اللہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر ہو جاتا. اتنا اچھا موقع تھا پھر بھی آپ نے عبید اللہ بن زیاد کو کیوں نہیں مارا؟ میں نے 3 مرتبہ پانی مانگا تھا پھر بھی آپ باہر کیوں نہیں آئے؟ حضرت مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا میں باہر اس لیے نہیں آیا کہ میں رسول پاک کا شہزادہ ہوں. میں باہر اس لیے نہیں آیا کہ میں رسول پاک کا شہزادہ ہوں. اور میرے نانا جان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا شریک بن آور سن لو, اگر آج میں دھوکے سے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر دیتا یہ تاریخ رقم ہو جاتی, ساری دنیا کہتی کہ مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کو
اور میں رسول پاک کا شہزادہ ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اللہ پاک پاس کتنے عظیم لوگ تھے, کتنے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. جو جان کا دشمن تھا اسے بھی آپ نے ایک حدیث پر چھوڑ دیا. ہم نے کہا میں مومن ہوں اور مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اب یہاں پر عبید اللہ بن زیاد اپنے گورنر ہاؤس چلا گیا. اب اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ کسی نہ کسی طرح مسلم بن عقیل کی جاسوسی کی جائے, پتہ لگایا جائے کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں. اس نے اپنے خاص خادم جس کا نام موکل تھا, موکل کو بلایا اور موکل کو 3000 درہم دی اور کالے 3000 درہم تو کوفہ میں گلیوں میں چکر لگا, لوگوں سے کہنا کہ میں دور سے آیا ہوں, مسلم بن عقیل کا ماننے والا ہوں, اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں, دور سے آیا ہوں مسلم بن عقیل سے ملنے کے لیے اور ساتھ میں 3000 درہم بھی لایا ہوں, آپ کی بارگاہ میں تحفہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, تو معلومات کر اور جا کر دیکھ مسلم بن عقیل کہاں ہے. وہ موکل جو عبید اللہ بن زیاد کا خاص خادم تھا وہ دور سے ڈھونڈتے ہانی میں مروا کے مکان میں پہنچا. حضرت امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کی, 3000 درہم کی تحفے میں دی, آپ پر بیعت بھی کی, کہا حضور میں تو آپ سے محبت کرنے والا ہوں. ساری رات وہاں ہانی کے مکان پہ رکا. صبح جیسے ہی نمودار ہوئی عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا, جا کر اسے ساری بات بتانا. امام مسلم بن عقیل تو ہانی کے مکان پر ہے. حضرت ہانی کو بلایا گیا اور حضرت ہانی کو بلانے کے بعد پہلے تو پوچھا گیا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے. حضرت ہانی کا میرے کو نہیں معلوم. عبید اللہ نے کہا کہ تیرے گھر پر مسلم بن عقیل ابھی ہے اور تیرے گھر میں میری قدر کی شادی سے ہو رہی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلم بن عقیل کے بارے میں معلومات نہیں. آپ نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم. جب حضرت ہانی بن مروان نے انکار کر دیا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ موکل کو بلاؤ. موکل جیسے ہی آیا ہانی کے سامنے موکل کو کھڑا کیا گیا. عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا ہانی سے, ہانی اس کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ تو دوستی کے عالم میں دشمنی کر رہا تھا. یہ موکل دوستی کے عالم میں دشمنی کر رہا تھا. اب آپ نے جب ساری بات بتا دی آپ نے ارشاد فرمایا اے عبید اللہ مجھے اتنی سی مہلت دے, میں ابھی جاتا ہوں مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہوں, بس پھر میں تیرے پاس آ جاتا ہوں. عبید اللہ نے کہا نہیں, ابھی اسی وقت ہمارے حوالے کرنا ہوگا. اگر حوالے نہیں کرو گے تو سب سے جدا ہو جائے گا. حضرت ہانی نے کہا کہ جو رسول پاک کے شہزادے مسلم بن عقیل میرے گھر پر مہمان بن کر آئے ہو اس کو میں دشمن کے حوالے کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. شہر میں بات پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اب سارے لوگ سارے کوفہ جمع ہوئے اور سارے جمع ہونے کے بعد ہانی کے گھر پر آئے, مسلم بن عقیل سے ملاقات ہوئی. اب حضرت مسلم بن عقیل پھر گورنر ہاؤس کی طرف آ رہے ہیں. سارے لوگ سارے بڑے بڑے لوگ اور سارے یہی شیعہ علی محبان علی پھر مسلم بن عقیل کے ساتھ گورنر ہاؤس کے پاس آئے. جب گورنر ہاؤس کے پاس جب آئے مسلم بن عقیل تو ان کے ساتھ 40,000 کوفی صاحب ہیں. اب کتنے آئے؟ پہلے کتنے تھے؟ 18. اب کتنے آئے؟ 40,000. 40,000 کوفیوں کو لے کر مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس. جب گورنر ہاؤس پہنچے تو اس وقت گورنر ہاؤس میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس 30 جوان موجود تھے اور 20 کوفہ کے بڑے بڑے سردار تھے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں تھا. حضرت امام مسلم بن عقیل اگر حکم دیتے تو یہ 40,000 کوفی گورنر ہاؤس کی ایک بتا دیتے, عبید اللہ بن زیاد کو بھی پکڑ لیتے, عبید اللہ بن زیاد کو بھی مار دیتے. لیکن امام مسلم بن عقیل نے کوئی لڑائی کا حکم نہیں کیا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اجازت دیں ابھی ہم ختم کر دیتے, گورنر ہاؤس بھی گرا دیتے, عبید اللہ بن زیاد کو بھی ختم کر دیتے. امام مسلم بن عقیل نے کہا نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں گفتگو سے معاملہ سلجھ جائے, بات چیت سے معاملہ ختم ہو جائے. جھگڑا کرنا لڑائی کرنا یہ ہمارا سیوا نہیں. اب عبید اللہ بن زیاد نے پھر چھت پر چڑھا, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا. ہر لوگوں کو پھر سے میں بتا رہا ہوں یزید کی فوج آنے والی ہے, یزید کی فوج آئے گی تمہیں سب کو ختم کر ڈالے گی, تمہارا مال لوٹ لے گی. پھر مال کی لالچ دی. جیسے ہی مال کی لالچ دی صبح 40,000. اب لوگ بھاگنے لگے, بھاگتے رہے یہاں تک کہ مغرب کی نماز جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے پڑھائی پیچھے سب تھی. لیکن جب امام مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں, سب چلے گئے, سب ختم ہو گئے, سب کی محبت ختم, سب مال کی لالچ میں سارے کوفی چھوڑ کر چلے گئے. حضرت مسلم بن عقیل کو یہ دوسری بار ہوا تھا, دوسری بار کوفہ کے لوگوں نے دھوکہ دیا تھا. اب حضرت امام مسلم بن عقیل پھر جس راستے سے جا رہے ہیں سارے دروازے بند, کوئی پانی بھی نہیں پلا رہا. کل تک جو ہاتھ چومتے تھے آج پانی بھی نہیں پوچھ رہا. یہ لوگوں کی حالت ہے. آج
آج بھی ایسے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، وقت ختم، بات ختم، اپنی ساری منشا کی چیزیں، ساری ضرورت کی چیزیں ختم، ہم پھر اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ ان کوفیوں نے بھی وہی کیا، امام مسلم بن عقیل کو دوسری مرتبہ دھوکہ دیا، آپ کو چھوڑ دیا۔ امام مسلم بن عقیل رات کی تنہائی میں کوفہ کی گلی سے گزر رہے تھے اور ایک دروازے پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کا نام تاریخ میں طوا بتایا گیا ہے، وہ طوا دروازے پر بیٹھی تھی۔ امام مسلم بن عقیل اسی طوا کے پاس گئے، اسی عورت کے قریب اور جا کر کہا مجھے پانی پلائے گی عورت نے کہا میں ضرور پانی پلاؤں گی۔ وہ گئی اندر، پانی لے کر آئی، امام مسلم بن عقیل کو پانی پلایا۔ امام مسلم بن عقیل نے پانی پینے کے بعد اسے کٹورا واپس کیا، وہ کٹورا وہ عورت لے کر اپنے گھر میں رکھ دی۔ رکھنے کے بعد پھر واپس آئی، دیکھا مسلم بن عقیل ابھی بھی وہی بیٹھے ہیں۔ تو اس طوا نے کہا اے نوجوان کہ آپ نے پانی نہیں پیا؟ کہا پانی تو پی لیا۔ راجا پھر اپنے گھر جا، یہاں کیوں بیٹھا؟ تو نے پانی مانگا، میں نے پانی پلا دیا، اب کیا کام ہے؟ اب تو اپنے گھر جا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا اے عورت میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی گھر کیوں نہیں، میں غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، میں کہاں جاؤں؟ میں غریب ہوں، یہاں میں مسافر بن کر آیا ہوں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا حضرت مسلم بن عقیل نے اسی طوا سے، اے طوا تو اگر مجھے نہیں جانتی تو جان لے میں مسلم بن عقیل ہوں، رسول پاک کا شہزادہ ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں، رسول پاک کا شہزادہ ہوں۔ اور اے عورت سن لے، ہم رسول پاک کے خاندان والے ہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ زیادہ چکاتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم بدلے میں زیادہ چیز دیتے ہیں۔ اب امام مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا ہے تو اے عورت اگر آج کی رات تو مجھے اپنے گھر میں آرام کرنے دے، آج کی رات اگر تم مجھے اپنے گھر میں آرام کرنے دے، میں ضمانت دیتا ہوں کل نانا جان سے شفاعت کرا کے جنت میں مکان دلاؤں گا۔ اگر آج تو اپنے مکان میں مجھے آرام کرنے دے، میں ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن نانا جان سے شفاعت کرا کر جنت میں مکان دلاؤں گا۔ وہ طوا اہل بیت سے محبت کرنے والے جو نے سنا تھا مسلم بن عقیل ہے، بل کمرہ جو اس نے رکھا ہوا تھا اسے صاف کیا، بستر بچھایا، مسلم بن عقیل کو کھانا بھی کھلایا۔ آج ارشاد فرمایا آج کے حضور آپ آرام سے سو جائیں، میں آپ سے محبت کرنے والی ہوں۔ مسلم بن عقیل سو گئے۔ وہ طوا اپنے گھر کے دروازے پر اس لیے بیٹھی تھی کہ ابھی تک اس کا بیٹا نہیں آیا تھا، وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں پھر جا کر بیٹھ گئی۔ آدھی رات گزری، وہی طوا کا بیٹا آیا، طوا کا بیٹا جیسے گھر پر آیا وہ کھانا کھانے لگا، کھانا کھاتے کھاتے اس لڑکے نے دیکھا میری ماں کبھی مجھے دیکھتی ہے کبھی اس دروازے کو طرف دیکھتی ہے۔ بیٹے نے پوچھ لیا ماں کیا ہے؟ ماں نے سچ سچ بتا دیا کہ اس گھر میں مسلم بن عقیل آرام کر رہے ہیں، رسول پاک کے شہزادے آرام کر رہے ہیں۔ وہ بیٹا صبح جیسے نمودار ہوئی عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا اور جا کر ساری بات بتا دی کہ جس مسلم بن عقیل کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے گھر میں ہے۔ یہ سارے مال کے لالچی عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ جو مسلم بن عقیل کو خبر کر میرے پاس لائے گا یا ان کی خبر میرے پاس لے کر آئے گا میں اسے بہت سارا مال دوں گا۔ مال کی لالچ میں تو وہاں کے بیٹے نے عبید اللہ بن زیاد کو ساری خبر بتا دی۔ دیکھیں فرق کتنا ہے، ماں اہل بیت سے پیار کر رہی ہے، تو وہاں اہل بیت سے پیار کر رہی ہے اور اسی کا بیٹا اہل بیت سے نفرت کر رہا ہے۔ یہ تو جس کے نصیبے میں ہوتا ہے اللہ اسی کو انعام دیتا ہے۔ سیدوں سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا جس کے نصیبے میں ہوتا ہے اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے۔ اہل بیت سے محبت ہر کوئی نہیں کر سکتا، اہل بیت سے محبت ہر کوئی نہیں کر سکتا، جس کے نصیبے میں لکھا ہو وہی محبت کر سکتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جانے کے بعد طوا کے بیٹے نے ساری بات بتا دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر پر ہے۔ محمد بن اشعث کو 500 لوگوں کا فوج دستہ دے کر عبید اللہ بن زیاد نے طوا کے گھر پہ بھیجا۔ جب یہ 500 لوگ مل کر حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے آئے تھے، کیا دیکھا ان لوگوں نے کہ طوا کے گھر پہ بھی حضرت مسلم بن عقیل مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اتنی پریشانی میں بھی حضرت مسلم بن عقیل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ 10 لوگ طوا کے گھر میں آئے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے کہا تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ شیر خدا کے شیر نے وہ تلوار کا حملہ کیا تھا کہ 10 کے 10 باہر نکل گئے۔ اکیلے مسلم بن عقیل نے 10 کو بھگا دیا۔ محمد بن اشعث سمجھتے ہیں کہ رسول پاک کے شہزادے ہیں، علی مرتضیٰ کے شیر ہیں، اگر ایک ایک کر کے لڑنے جائیں گے تو کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا حضور ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لڑنا تو میں بھی نہیں چاہتا ہوں، جب اگر مجھے لڑنا ہوتا میرے ساتھ 40,000 لوگ تھے تب بھی میں نہیں لڑا تھا، میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں تو بات کرنا چاہتا ہوں۔ محمد بن اشعث نے کہا چلیے آپ
عبید اللہ بن زیاد کے پاس مائی کا بات کر لیں گے. عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں حضرت مسلم بن عقیل کو لایا ہے. جیسے حضرت مسلم بن عقیل آئے، اور سے سننا، حضرت مسلم بن عقیل جیسے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں آئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ سامنے کھڑے ہو گئے. تو عبید اللہ بن زیاد کو غصہ آیا، غصے میں وہ چلایا، چیخنے لگا اور چلا کر کہنے لگا مسلم تمہاری کتنی جرأت کہ میرے دربار میں آئے مجھے سلام تک نہیں کیا. عبید اللہ بن زیاد چیخنے کے بعد کہنے لگا مسلم تمہاری کتنی جرأت کہ تم میرے دربار میں آئے اور مجھے تم نے سلام تک نہیں کیا. سنیے جواب حضرت مسلم بن عقیل کا. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اے دشمن، ہم رسول پاک کے شہزادے ہیں، سب کو سلام نہیں کرتے. ہم رسول پاک کے شہزادے ہیں، سب کو سلام نہیں کرتے. ہم اسی کو سلام کرتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے. ہم اسی کو سلام کرتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے. تو میرا دوست نہیں، تو دشمن ہے، میری جان کا تو دشمن ہے، میں تجھے سلام کروں. ہمارا رواج ہے ہم ہر ایک کو سلام نہیں کرتے، ہم اسی کو سلام کرتے ہیں جو ہمارے نانا کو سلام کرتا ہے. ہم اسی کو سلام کرتے ہیں جو ہمارے نانا جان رسول اکرم پر سلام کرتا ہے. اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہم بھی اسی کو سلام کرتے ہیں جو سرکار سے محبت کرتا ہو. آپ لوگ کہتے ہیں اخلاق سیکھو، اخلاق سیکھو. کس سے؟ تم سے اخلاق سیکھیں. ہم اخلاق تم سے نہیں، کربلا سے اخلاق سیکھ کر آئے. لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو سلام کرو، اگر سے یہ وہاں بھی ہو دیوبندی ہو، رسول کا گستاخ ہو، اس کو بھی سلام کرو. کیوں؟ جب وہ ہمارے نبی کو سلام نہیں کرتے تو ہم ان کو سلام کیوں کریں؟ جو لوگ کہتے ہیں نبی پر سلام نہیں پڑھنا چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام نہیں پڑھنا چاہیے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود نہیں پڑھنا چاہیے، جو ہمارے نبی پر سلام نہ کرے ہم ان سے رشتے داری کرنا پسند نہیں کرتے. جو ہمارے نبی کو سلام نہ کرے ہم ان کو سلام کرنا پسند. ہم اپنا چاہے کتنا بھی عزیز یا قریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا رشتے دار کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو متزلزل ہو جاتے ہیں، مولانا رشتے دار ہیں، کیا کہیں، چچا کا بیٹا ہے، بھائی ہے. بھائی کیوں نہ ہو؟ آؤ میں قرآن سے بتاؤں 28 پارے کی آیت، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یحادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الايمان وأیدهم بروح منہ. اللہ قرآن نے ارشاد فرماتا ہے لوگوں سن لو جو نبی کا گستاخ ہو، اے لوگوں سن لو جو نبی کا گستاخ ہو، اگر وہ گستاخ تمہارا باپ ہو، وہ نبی کا گستاخ تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا عزیز و قریب ہو، رشتے دار ہو، کوئی بھی ہو، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو تم اس سے الگ ہو جاؤ. اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ نبی کا گستاخ ہے، اگر نبی پر صلاۃ و سلام نہیں پڑتا، نبی کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملنے والا سمجھتا ہے، اگر وہ نبی کا گستاخ ہے، قرآن کہتا ہے اگر وہ تمہارا باپ بھی ہو چھوڑ دو، بھائی ہو چھوڑ دو، عزیز و قریب ہو چھوڑ دو، رشتے دار ہو چھوڑ دو، پورا خاندان ہو چھوڑ دو. مالک اگر نبی کا گستاخ پورا خاندان ہو چھوڑ دے تو کیا اکیلے لے جائیں؟ اگر نبی کا گستاخ پورا خاندان ہو، ان کو چھوڑ دیں تو ہم اکیلے ہو جائیں، ہمیں ملے گا کیا؟ رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اگر نبی کا گستاخ تمہارا پورا خاندان ہو تم چھوڑ دو، اگر تم چھوڑ دو گے اللہ فرماتا ہے تمہارے دل پر میں ایمان کو نقش سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن شہید اعظم، حسن شہید اعظم. نبی کا گستاخ تمہارا پورا خاندان ہو جائے، پورا خاندان چھوڑ دو، انعام کیا ملے گا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے گستاخ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر ایمان کو نقش فرما دے گا، ایمان کو نقش ہو جائے گا. مالک ہم اکیلے ہو جائیں گے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ رب فرماتا ہے گھبراؤ مت، وأیدہم بروح منہ. اگر نبی کا گستاخ پورا خاندان ہو جائے، سب کو چھوڑ دو، اکیلے نہیں رہو گے، میں جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کرتا رہوں گا، جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کرتا رہوں گا. حضور دادو شریعہ فرماتے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، نبی سے جو ہو
کر ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمیں امام اہل سنت نے بتایا ہے. لحاظ میں اس کے رخ شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا پکڑ سکے جو یہ سراغ لے کے چلا. ہر ایک کو نہیں مانتے, ہر ایک کو سلام نہیں کرتے, انہیں کو سلام کرتے ہیں جو ہمارے آقا کو مصطفیٰ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے, اسی کو سلام کرتے ہیں جو ہمارے آقا کو سلام کرتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پھر سارے تیار ہوئے, سارے انتظار ہوئے ہیں, بیچ میں بیچ میں کوئی نہ جانا پڑے. حضرت مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں کہا میں تجھے سلام کیوں کروں, تو میرا دشمن ہے, تو اہل بیت کا دشمن ہے, اور ہم رسول پاک کے شہزادے ہیں, ہر ایک کو سلام نہیں کرتے. اتنا سنا تو آپ کو بولا ہوگا. جلاد کو حکم دیا, جلاد تلوار چلاؤ. جلاد نے تلوار چلائی, تلوار اس طرح لگی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے اوپر والا ہونٹ کٹ گیا, خون نکلنے, خون جیسے نکلنے لگا آپ نے ارشاد فرمایا مجھے پیاس لگی ہے, پانی پلاؤ. کل کے مرید آج پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں, وہی گواہ جس نے پانی پلایا تھا وہ گھر جاتی ہے, پانی کا کٹورا لے کر آتی ہے, مسلم بن عقیل کو پانی دیتی ہے, مسلم بن عقیل پانی کا کٹورا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور منہ کے قریب لاتے ہیں, خون اتنا نکلا کہ سارا پانی خون بن گیا. آپ نے کہا دیکھا, وہ دوسرا کٹورا لے کر آئے, پھر آپ نے پینا چاہا, پھر خون اتنا بہا کہ سارا پانی خون ہو گیا, پھر آپ نے چھوڑ دیا. وہ تیسرا کٹورا لے کر آئے, جیسے کٹورا دیا آپ پینا چاہتے تھے, جیسے منہ کو لگایا اتنا خون نکلا سارا پانی خون ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا اے گواہ تیری محبتوں کا شکریہ, اب پانی مت لانا, اب تو مجھے پانی لانا جان کے آپ سے حوضے کوثر پر ملے گا. اب لانا جان کے آپ سے حوضے کوثر پر پانی ملے گا. پھر اللہ کو حکم کیا عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جاؤ, کوڑے برساؤ, اور کوڑے لگانے کے بعد مسلم بن عقیل کا سر سے جدا کر دو. سر سے جدا کر دیا گیا اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو چھت سے زمین کی طرف چیڑ کیا گیا. وہی نائے راجون. حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کی سرزمین پر آئے تھے, اپنے ساتھ اپنے دونوں شہزادوں کو بھی لے کر آئے. محمد اور ابراہیم نام ہے, ایک 5 سال کا ہے, ایک 9 سال کا ہے. دونوں شہزادے قاضی شورے کے مقام پر تھے. قاضی صاحب کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, قاضی صاحب اپنے گھر پر آئے, دونوں شہزادوں کو اپنے قریب بٹھایا, ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے. دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں, 8-9 سال کی عمر ہے. دونوں شہزادوں کے سر پر آپ ہاتھ پھیرنے لگے. جب آپ ہاتھ پھیر رہے تھے تو دونوں شہزادے سمجھ گئے. دونوں شہزادوں نے بڑھ کر کہا چچا جان آپ ہمارے سر پر ہاتھ اس طرح پھیر رہے ہیں جیسے آج ہمیں لگتا ہے ہم یتیم ہو گئے, ہمارے والد کا وصال ہو چکا, ہمیں یتیم کر دیا گیا ہو. قاضی شورے نے کہا بیٹا تم یتیم ہو گئے. دلاسا دیا اور اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا رات میں نے سنا ہے دروازے ابراہیم سے ایک قافلہ مدینہ منورہ جانے والا. بیٹا اسی قافلے میں دونوں شہزادوں کو چھوڑ دینا تاکہ دونوں شہزادے حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ جائے. رات کا وقت ہوا, اسد دونوں شہزادوں کو لیتا ہے, دروازے ابراہیم پر آتا ہے. کیا دیکھتا ہے قافلہ ابھی ابھی دکھ رہا ہے, گرتے کارواں نظر آ رہی ہے, غبار آلود سے چیزیں نظر آ رہی ہے. اسد نے دونوں شہزادوں کو کہا بیٹا دیکھو وہ جو گرد نظر آ رہی ہے, دھول نظر آ رہی ہے, قافلہ جا رہا ہے, جلدی جلدی دوڑتے جاؤ, بھاگتے جاؤ, یہاں تک کہ تم قافلے میں پہنچ جاؤ گے. آنے والے لوگ تمہیں مدینہ منورہ پہنچا دیں گے. یہاں سے اسد چھوڑ کے چلا جاتا ہے. دونوں شہزادے دوڑتے رہے ساری رات چلتے 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 جب صبح ہوئی کیا دیکھا قافلہ کہاں دور چلا گیا. کوئی قافلہ بھی نظر نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. اچانک ایک آدمی آتا ہے, بنانے کے بعد پوچھتا ہے تم کون ہو. دونوں شہزادوں کا مسلم بن عقیل کے ساتھ جا رہے ہیں. آنے والے نے دونوں کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گیا. عبید اللہ بن زیاد نے دونوں شہزادوں کو جیل کے اندر ڈلوا دیا. اور جیل میں ڈالنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے یزید کو خط لکھا کہ ہم نے مسلم بن عقیل کو تو ختم کر دیا ہے, دونوں شہزادے ہاتھ میں آئے ہیں, دونوں شہزادوں کو میں نے جیل میں ڈال دیا ہے. اب جیسا حکم ہو ویسا مجھے بتایا جائے تاکہ آگے معاملہ کیا جائے. دونوں شہزادوں کو چھوڑ دوں یا تمہارے پاس بھیج دوں یا مدینہ منورہ بھیج دوں, کیا کیا جائے. خط کا مجھے جواب جب تک نہیں آتا تب تک دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا جائے. اب جیل کا جو چوکیدار تھا جس کا نام مشکور تھا, وہ مشکور اہل بیت سے محبت کرتا تھا. دونوں شہزادوں کو کھانا کھلایا, کپڑے پہنائے. رات کا سناٹا ہوا. جب سارے کفار والے سو گئے, مشکور نے دونوں شہزادوں کو جیل سے باہر نکالا, اپنی انگوٹھی دی, خاصیات کے راستے پر لایا اور بچوں سے
کہا بچوں یہ میری انگوٹھی لو، اور یہ سیدھا راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے. یہ انگوٹھی لے کر جانا، جب قادسیہ کی سرحد پر پہنچو گے میرے بھائی سے ملاقات ہوگی، اور جب میرے بھائی سے ملاقات ہو تو میرے بھائی کو نشانی کے طور پر میری انگوٹھی دکھانا اور ان کو بتانا کہ ہم مسلم بن عقیل کے صاحبزادے ہیں، تمہارے بھائی مشہور نے ہمیں کوفہ سے بھیجا ہے، وہ حفاظت ہمیں مدینہ منورہ پہنچا دو. دونوں شہزادے یہ انگوٹھی لے کر قادسیہ کے راستے پر چلے. ساری رات چلتے رہے، چھوٹے چھوٹے قدم تھے، پاؤں میں آپے آنے لگے، پاؤں سے خون نکلنے لگا، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، کانٹے بھی چھونے لگے. ساری رات چلتے 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 جب صبح نمودار ہوئی تو دونوں شہزادوں نے کیا لکھا، جہاں سے چلے وہی پڑیں گے، جو تقدیر میں لکھا ہے اسے کون ملا سکتا ہے. جہاں سے چلے وہیں پر موجود ہیں. اب دونوں شہزادے سہم جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا کریں. پھر اگر کوئی ہمیں دوسری بار پکڑ لے گا، پھر عبید اللہ کے پاس لے جائے گا، پھر نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. نگاہ اٹھائے تو کیا دیکھا ہے، پانی کا چشمہ ہے، پانی کے چشمے کے اوپر ایک درخت ہے، کھوکھلا درخت ہے. دونوں شہزادوں نے سوچا کہ چلو وہی جا کر چھپ جاتے ہیں. جب پورا دن گزر جائے گا، رات کا سناٹا ہوگا، پھر ہم یہاں سے آگے سفر شروع کریں گے. دونوں شہزادے اسی جگہ کنویں کے پاس جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور اسی درخت جو کھوکھلا تھا اس کے اوپر بیٹھ کر چھپ جاتے ہیں. ایک عورت جو کنیز ہوتی ہے وہ آتی ہے پانی بھرنے. جیسے ہی پانی بھرنے کے لیے کنویں میں جھکتی ہے تو پانی میں ان دونوں شہزادوں کا عکس نظر آتا ہے. وہ چہرہ اٹھا کر دیکھتی، دونوں شہزادوں کے چہرے چمکتے ہیں. دونوں شہزادوں سے پوچھتی ہے بیٹو تم کون ہو، بیٹو تم کون ہو. اب دونوں شہزادے من میں سوچ رہے ہیں کل ہم نے جواب دیا تھا ہمیں پکڑ لیا گیا تھا، لیکن آج پھر بولیں گے پھر پکڑ لیا جائے گا. لیکن دونوں شہزادے دیکھیے 8 سال 9 سال کی عمر ہے، پھر بھی دل میں سوچ رہے ہیں کہ اگر جھوٹ بولیں گے نانا ناراض. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم دوسرے کوئی ہیں، مسلم بن عقیل کے صاحبزادے. اگر جھوٹ بولیں گے نانا ناراض، سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، کرے تو کیا کرے. دونوں شہزادے خاموش تھے کہ اسی خلیج کے سامنے سے کہا بیٹو تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم رسول پاک کے خاندان سے ہو. تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم رسول پاک کے خاندان سے ہو، مسلم بن عقیل کے صاحبزادے ہو، ایسا لگ رہا ہے. دونوں شہزادوں نے کہا مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں. اس خلیج نے کہا گھبراؤ مت، میں جس کے یہاں کام کرتی ہوں میری جو مالکہ ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. آپ چلیے ہمارے گھر پر، آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے، آرام سے رکھیں گے. وہ خلیج دونوں شہزادوں کو لیتی ہے اپنے ساتھ اور اپنی مالکہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے اے مالکہ آج تو رسول پاک کے شہزادے تیرے گھر پر آئے ہیں، رسول پاک کے شہزادے تیرے گھر پر آئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ وہ اس کی مالکہ اتنی خوش ہوئی. مالکہ نے کہا کہ آج تو رسول پاک کے صاحبزادے میرے گھر آئی ہے، ان کے قدم میرے گھر آئے ہیں، میں آج اتنی خوش ہوئی ہوں کہ جا میں تجھے آزاد کر دیتی ہوں، میں تجھے آزاد کر دیتی ہوں. اس خلیج کو آزاد کر دیا. اب دونوں شہزادے اسی عورت کے گھر پہ جو اہل بیت سے محبت کرتی تھی. اب یہاں یہ واقعہ چھوڑ کر آئیے ہم مشہور کا بھی ہاتھ سنیں. وہ مشہور جو جیل کے داروغہ تھے، چوکیدار تھے، جنہوں نے رات کے سناٹے میں دونوں شہزادوں کو قادسیہ کے راستے پر لا کر اپنی انگوٹھی دے کر چھوڑ دیا تھا. صبح جیسے ہی نمودار ہوئی کوفہ میں یہ بات پھیل گئی کہ مشہور نے مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو چھوڑ دیا، جیل سے رہا کر دیا. عبید اللہ بن زیاد نے مشہور کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے مشہور دونوں شہزادے کہاں ہیں، اے مشہور دونوں شہزادے کہاں ہیں. مشہور نے کہا میں اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، میں نے اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہے تم مجھ سے ڈرا نہیں، مشہور تم مجھ سے ڈرا نہیں. مشہور نے کہا عبید اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا مشہور تم مجھ سے نہیں ڈرتا تھا، نہیں تجھ سے نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. عبید اللہ بن زیاد نے کہا دونوں شہزادوں کو چھوڑ کر تجھے کیا ملا، دونوں شہزادوں کو چھوڑ کر تجھے کیا ملا. مشہور نے کہا تیرا تو پتا نہیں، مجھے یقین ہے دونوں شہزادوں کو چھوڑ کر رسول پاک کی شفاعت ضرور ملے گی. تیرا پتا نہیں ہے، تیرا پتا نہیں ہے، مجھے اپنا پتا ہے. دونوں شہزادوں کو چھوڑ کر مجھے رسول پاک کی شفاعت ضرور ملے گی، اور میں نے رسول پاک کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے دونوں شہزادوں کو چھوڑ دیا ہے. عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اب میں تجھے 500 کوڑے ماروں گا، تیری جان بھی ختم کر دوں گا، تیری جان بھی لے لوں گا، تجھے 500 کوڑے بھی ماروں گا. مشہور نے کہا عبید اللہ یہ تو ایک ہی جان ہے، یہ تو ایک ہی جان ہے، اگر کروڑوں جان ہوتی تو مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کے قدموں پہ قربان کر دینا.
مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا لگا, مشکور نے کہا اے اللہ مجھے صبر عطا فرما. تیسرا کوڑا لگا, مشکور نے کہا اے اللہ مجھے معاف فرما. چوتھا کوڑا لگا, مشکور نے کہا اللہ تیرے حبیب کے شہزادوں کی محبت میں مجھے سزا مل رہی ہے تو مجھے معاف فرما. پانچواں کوڑا لگا, مشکور نے کہا اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے شفاعت نصیب فرما. یہ 5 کوڑے لگے, آپ دعا کرتے رہے. 5 کوڑے کے بعد وہ چلا کوڑے مارتا گیا یہاں تک کہ 500 کوڑے مارے. یہ کوڑا کسے کہا جاتا ہے جانتے ہیں آپ؟ جب کوڑا پیٹھ پہ لگتا ہے, لگنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو جسم کی چمڑی لے کر واپس آتا ہے, یہ کوڑا ہوتا ہے. ایسے 500 کوڑے حضرت مشکور کے پشت پر مارے گئے. 500 کوڑے مارنے کے بعد حضرت مشکور نے کہا مجھے پیاس لگی ہے, کیا مجھے پانی ملے گا؟ عبید اللہ نے کہا نہیں پانی نہیں ملے گا. مشکور نے کہا تیرے ہاتھ سے چاہیے بھی نہیں. پہلے کہا پانی ملے گا, کہا نہیں ملے گا. کہا تیرے ہاتھ سے تو چاہیے بھی نہیں. کہا میرے دربار سے بھی نہیں ملے گا. تو مشکور نے کہا تیرے دربار سے چاہیے بھی نہیں, مجھے تو رسول پاک کے ہاتھ سے پانی چاہیے, کا پانی چاہیے. پھر وہ جلال آگے بڑھتا ہے, حضرت مشکور پر حملہ کرتا ہے, سر در سے جدا کر دیتا ہے. یہی دونوں شہزادے اسی عورت کے مکان پر, اس عورت نے دونوں شہزادوں کو کپڑے پہنائے, لباس پہنایا, نہلایا, کھانا کھلایا, اور ایک صاف شفاف روم میں دونوں شہزادوں کو کہا بیٹا یہ ہم تم سے محبت کرنے والے ہیں, یہ گھر بھی تمہارا ہے اور یہ بھی تمہاری کنڈیشن ہے. اب میں اس گھر کی مالکہ نہیں, اب تم اس گھر میں آ گئے تو یہ گھر کے مالک تم اور میں تمہاری نوکرانی, میں تمہاری کنیز بن جاتی ہوں. آرام سے رہو, کوئی تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. اور دونوں شہزادے اس کمرے کے اندر چلے گئے, آرام سے سو گئے. تھکے ہارے تھے, ساری رات چلتے چلتے تھک گئے, آرام سے سو گئے. شام کو اٹھے, کھانا وانا کھایا. جب رات کا وقت ہوا, اسی عورت کا شوہر جس کا نام حارث تھا, آپ نکالے تو نہیں ٹائم ہو گیا, اسی عورت کا شوہر جس کا نام حارث تھا. حارث آدھی رات گزر گئی, پھر گھر پر آیا, اور گھر پر آنے کے بعد کہا جلدی سے فٹافٹ مجھے کھانا لاؤ. اپنی بیوی سے کہا جلدی مجھے کھانا لاؤ, مجھے بہت بھوک لگی. حارث کی بیوی نے پوچھا کہ میرے شوہر پورا دن تم کہاں تھے تم؟ حارث نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ مشکور نے دونوں شہزادوں کو چھوڑ دیا ہے, اور عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا کہ جو مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو پکڑ کر لائے گا میں اسے خوب مال دوں گا. میں اسی مال کی لالچ میں سارا دن پورے کوفہ میں اور کوفہ کے مضافات میں دونوں شہزادوں کو ڈھونڈتا رہا, یہاں تک کہ ڈھونڈتے میرا گھوڑا پیاس کی وجہ سے مر گیا. ڈھونڈتے پیاس کی وجہ سے میرا گھوڑا مر گیا. میں نے اپنے گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا. چلتے پورے کوفہ کی ساری گلیوں میں مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو ڈھونڈتا رہا. ڈھونڈتے آدھی رات ہو گئی, اب بھوک سے نکال ہو گیا ہوں. ساری کوفہ میں نے ڈھونڈ ڈالا, مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے مجھے کہیں نہیں ملے. اب بھوک ستائی تو اب آیا ہوں تیرے پاس, اپنے گھر پر آیا ہوں, اب تیرے پاس کھانا تیار ہے تو مجھے جلدی سے کھانا کھلا دے. وہ عورت بھی من ہی من میں مسکرا کر کہہ رہی تھی جس شہزادے کو سارا دن ڈھونڈ رہا تھا وہ اپنے ہی گھر میں آرام کر رہے ہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے. وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے, وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے. وہ حارث جو کوفہ کے مضافات میں مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں کہاں؟ اسی حارث کے گھر میں. اللہ جس کی عبادت کرے اسے کون مصیبت میں گرفتار کر سکتا ہے. وہ دونوں شہزادے آرام کر رہے ہیں. حارث جلدی کھا رہا ہے, کھانا کھایا, تھکا ہارا تھا, سو گیا. جیسے ہی سو گیا, اب یہاں دونوں شہزادے آرام سے سو رہے تھے. اچانک بڑے بھائی اٹھے اور چھوٹے بھائی کو جگایا, اور چھوٹے بھائی کو جگانے کے بعد بڑے بھائی نے کہا بھیا ابھی میں سو رہا تھا, خواب میں دیکھا سرکار تشریف لے آئے ہیں, حضرت علی بھی ہیں, حضرت فاطمہ بھی ہیں, اور ہمارے باپ حضرت مسلم بن عقیل بھی ہیں. جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے تو سرکار نے اپنے والد مسلم بن عقیل سے پوچھا اے مسلم تم تو چلے آئے, دونوں شہزادوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ تم تو چلے آئے, مسلم بن عقیل تم تو چلے آئے, دونوں شہزادوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ تب ابا جان نے کہا یا رسول اللہ دونوں شہزادے بھی جلدی آنے والے ہیں. بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو چھوٹے بھائی نے کہا قسم اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں نے یہی خواب دیکھا. اب دونوں بھائی ایک دوسرے کے بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں, بغل گیر ہوتے ہیں, اور بغل گیر ہونے کے بعد روتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں.
روتے ہیں اور آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ حارث کے کانوں میں پہنچتی. حارث آنکھ کھل جاتی ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. حارث کی بیوی نے کہا پڑوس میں کسی کا بچہ روتا ہوگا تو چپ چاپ سو جا. پڑوس میں کسی کا بچہ رو رہا ہوگا تو چپ چاپ سو جا. اس نے کہا نہیں گھر سے آواز آ رہی ہے. اس نے چراغ جلایا اور جہاں رونے کی آواز آتی تھی اسی دروازے کی طرف گیا. دروازے پہ تالا تھا, دروازے کا تالا کھولا, دروازہ کھولا. اندر جا کے کیا دیکھ رہا ہے کہ دونوں شہزادے آرام سے اب بغل گیر ہو کر رو رہے ہیں. زاروں پتا رو رہے ہیں دونوں شہزادوں کو. جب روتے ہوئے دیکھا تو حارث کے پاس جاتا تھا تو جا کر کہتا ہے تم دونوں کون ہو, تم دونوں کون ہو. اب بچے تو نہیں سمجھتے تھے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا گھر ہے. جیسے حارث نے پوچھا تم کون ہو تو دونوں شہزادوں نے کہا مجھے بھی نبی کے ساتھ جا رہے ہیں. حارث کو غصہ آئے ہیں جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں تو میرے گھر میں آرام کرتے ہیں. تماشے مارا پھیڑے جن کو. پھر دوسرے مکان میں لے گیا, ان کو بند کر دیا, باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا. صبح جیسے نمودار ہوئی دونوں شہزادوں کو سر کے بال سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا مکان سے باہر لایا. میرے فرات دریا کے کنارے لے کر آیا. اور جب دریا کے کنارے لانے کے بعد ابھی وہ چاہتا ہی تھا کہ دونوں شہزادوں کو قتل کر دے. اس کی بیوی آ گئی, اس کا غلام بھی آ گیا, اس کا بیٹا بھی آ گیا. جیسے غلام آیا تو حارث نے اپنے غلام سے کہا لے تلوار. دونوں شہزادوں کے سر سے جدا کرتے غلام نے کہا تو میرا آقا ہے, جو کرے گا وہ کروں گا لیکن یہ نہیں کروں گا. جو کہے گا وہ کروں گا لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. بیٹے کو بلایا, بیٹے نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. اب بیوی آ گئی, بیوی نے بھی بہت سمجھایا. بیوی نے تو اپنا سر اپنے حارث شوہر کے قدموں پہ رکھ دیا اور قدموں پر رکھنے کے بعد کہا ہے میرے شوہر نامدار یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے. جب رسول پاک پوچھیں گے تو کیا جواب دے گا. حضرت علی, حضرت مسلم اور حضرت فاطمہ تجھ سے پوچھیں گے تو کیا جواب دے گا. لیکن وہ مال کی لالچ میں اتنا اندھا دودھ ہو چکا تھا, کوئی بات اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ تلوار لے کر ابھی دونوں شہزادوں کو مارنا چاہتا ہی تھا کہ اسی کی عورت اپنا سر اس شوہر کے قدم پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے اے میرے شوہر کیوں فاطمہ زہرا کو بلاتا ہے کفن میں, کیوں فاطمہ زہرا کو بلاتا ہے کفن میں. دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں, دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں. لیکن وہ شوہر اتنا ظالم اور جابر شقی بدبخت تھا, کوئی بات اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ تلوار اٹھاتا ہے, غلام کو بھی قتل کر دیتا ہے. بیٹا بیچ میں آتا ہے, بیٹے کو زخمی کر دیتا ہے. بیوی بیچ میں آتی ہے, بیوی کو بھی زخمی کر دیتا ہے. جب غلام کو مرا ہوا بیٹے کو اور بیوی کو زخمی دیکھتا ہے وہی حارث تلوار اٹھاتا ہے, دونوں شہزادوں کے بال پکڑتا ہے اور کہتا بیٹو تیار ہو جاؤ, اب تمہارا بھی کام ختم کرنے جا رہا ہوں. دونوں شہزادوں نے کہا اے حارث ہم پر رحم کر, اے حارث ہم پر رحم کر. حارث نے کہا مجھے رحم نہیں آتی, میں تم پر رحم نہیں کروں گا, بس تیار ہو جاؤ. اب بس تلوار چلے گی اور تم دونوں کا سر تن سے جدا ہو جائے گا. اس دونوں چھوٹے بچے, ایک 8 سال کا ایک 9 سال کا, دونوں شہزادوں نے اپنے ہاتھ باندھ کر حارث سے کہا اے حارث اگر تم ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتا, قتل کرنا چاہتا ہے, اتنی مہلت تو دے دے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر لیں. سجدے کا ذکر بار بار آ رہا ہے, سجدے کا ذکر بار بار آ رہا ہے. مسلم بن عقیل بھی نماز پڑھ رہے تھے. یہاں دونوں شہزادوں نے کہا حارث اگر تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا اتنی مہلت دے دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکے. حارث نے کہا نہیں اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی. تو بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے اگر تو تلوار چلانا نہیں چاہتا ہے تو پہلے تو مجھے مار. چھوٹے نے کہا اگر مارنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے مار. حارث نے کہا اچھا تم دونوں کو مرنے کتنی جلدی ہے. دونوں شہزادے بڑے صاحبزادے نے کہا میں نے پہلے مرنے کی بات اس لیے کی ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو خاک و خون میں توڑتا نہیں دے سکتا. چھوٹے بھائی نے کہا میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو خاک و خون میں توڑتا نہیں دے سکتا. حارث نے دونوں شہزادوں کو پکڑا, دونوں کو ساتھ میں جمع کیا, تلوار چلائی, دونوں شہزادوں کے سر تن سے جدا کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں شہزادوں کے سر تن سے جدا کرنے کے بعد دونوں سر کو پھیرے میں ڈالا اور دونوں شہزادوں کے جسم کو دریا میں ڈال دیا. اب دونوں کے سر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا. عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا اے حارث تو آج اتنا خوش ہے, کیا بات ہے. کہا تمہارے دشمنوں کے سر لے کر آیا ہوں, تمہارے دشمن کے سر لے کر آیا ہوں. اس کے سر میرے سامنے لاؤ. سامنے لایا گیا تو مجھے بھی لگے کہ دونوں شہزادوں کے سر. عبید اللہ مجھے غصہ آیا, کہا ہے حارث تم نے دونوں شہزادوں کو قتل کر دیا. میں نے تو یزید کو خط لکھا تھا کہ دونوں شہزادے جیل میں. اب اگر یزید نے دونوں شہزادے زندہ مجھ سے مانگ لیے تو میں کیا جواب دوں گا. خط تو پہلے لکھا تھا کہ دونوں شہزادے جیل کے اندر ہیں.
اب اگر یزید نے دونوں شہزادے مجھ سے زندہ مانگ لیے میں کیا جواب دوں گا؟ اسی وقت عبید اللہ بن زیاد نے پورے اسی گورنر ہاؤس میں لوگوں سے کہا ہے کوئی جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو اس حارث کو بھی وہاں لے جا کر مارے جا، دونوں شہزادوں کو مارا ہے کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا؟ ایک انسان جس کا نام مقاتل تھا، وہ مقاتل کھڑا ہوا، اس نے کہا عبید اللہ یہ کام مجھے سونپ، یہ کام میں کروں گا۔ حارث کا ہاتھ پکڑا مقاتل نے اور لے کر گیا، اور باہر نکل کر مقاتل نے کہا اے لوگوں اگر آج عبید اللہ بن زیاد مجھے پوری دنیا کی بادشاہت دے دیتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس دشمن کو مار کر خوشی حاصل ہوگی۔ پوری دنیا کی بادشاہت میں جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا آج اس دشمن اہل بیت کو مارنے کے بعد خوشی ہوگی۔ جب وہ اسی دریا کنارے پہنچا تو دیکھا ایک غلام مرا ہوا ہے، ایک لڑکا زخمی ہے، ایک عورت بھی زخمی ہے۔ تو جب شوہر کو آتے ہوئے دیکھا بیوی نے، تو بیوی نے کہا ہے میرے شوہر بتا تجھے کیا ملا؟ نہ اللہ کی ملا، نہ وسارے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ عبید اللہ کے پاس سے مان ملا، نہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات ملی، اب تو میرے پاس کیا ہاتھ میں آیا؟ تو اس حارث نے مقاتل سے کہا 10,000 سونے کے سکے لے لو مجھے چھوڑ دو، 10,000 سونے کے سکے لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ مقاتل کی بات، مقاتل نے کہا ہے حارث تو نے سنا ہے پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے تو اتنی خوشی نہیں دیتا تجھے مارنے کے بعد خوشی، یہ 10,000 سونے کے سکے کیا قیمت رکھتے ہیں؟ پھر اس نے مقاتل نے حارث کے دونوں پاؤں کاٹے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے اور سر تن سے جدا کیا۔ سر تن سے جدا کرنے کے بعد حارث کی لاش کو دریا میں ڈالا، جیسے دریا میں ڈالا موج آئی، جتنی خطرناک موج آئی کہ حارث کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ پھر دوسری بار دریا میں ڈالا، پھر موج آئی، حارث کی لاش کو دریا میں اچھال کے باہر پھینک دیا۔ تیسری بار ڈالا، پھر موج آئی، اچھال کر حارث کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ کھڈا کھودا گیا، کھڈا کھودنے کے بعد حارث کی لاش کو زمین میں رکھا گیا، زمین نے بھی اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ یہ اہل بیت کے دشمن ہے جسے دریا بھی قبول نہیں کرتا، زمین بھی قبول نہیں کرتا، کوئی قبول اسے نہیں کرتا۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں صحابہ کی بھی شہادت ہوگی۔ اب حضرت امام علی مقام 2 ذوالحجہ کو، بس اپنی بات میں سمجھ رہا ہوں، جہاں مجھے پہنچانا ہے وہاں تک میں پہنچا دوں، بولو پہنچا دوں جی۔ 2 ذوالحجہ کو حضرت امام علی مقام مکہ المکرمہ سے نکلے کوفہ میں۔ امام مسلم بن عقیل کا خط پہنچا تھا کہ حضور آپ آئیے، حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 مفتیوں نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ یہ سارا خط امام مسلم بن عقیل کی طرف سے امام حسین کو پہنچا تھا۔ امام علی مقام 2 یا 4 ذوالحجہ کو مکہ المکرمہ سے، حج کے دن قریب آ رہے ہیں، 4 ذوالحجہ یا 2 ذوالحجہ کو آج کے ایام قریب آ رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام اپنے خاندان والوں کو لے کر مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں۔ اگر وہاں سے آپ نکلے مقام سالبہ میں پہنچے، مقام سالبہ میں پہنچے عبداللہ ازدی سے آپ کو معلومات ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مقام سالبہ میں جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آپ کو ملی، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس سے پیار کیا، وہ شہزادی سمجھ گئی۔ شہزادی نے کہا چچا جان ایسا لگتا ہے میرے والد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہو۔ حضرت امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا بیٹی غم نہ کرو، تیرے والد کو شہید کر دیا ہے، آج سے میں تیرا باپ بن جاتا ہوں۔ علی اکبر اور علی اصغر تیرے بھائی بن جاتے ہیں۔ اب مقام سالبہ سے آپ کا ایک معاملہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ قادسیہ پہنچا۔ قادسیہ میں خود بن یزید، عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے خود بن یزید رہائی 1,000 کا لشکر لے کر آیا اور اس نے امام علی مقام کو روک دیا۔ قادسیہ کے مقام میں جب خود بن یزید امام علی مقام کو روکا، روکنے کے بعد پوچھا حضور آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ امام علی مقام سے پوچھا حضور آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ پھر آپ نے سارے فتحوں کا تذکرہ کیا کہ 12,000 تک کوفہ کی طرف سے میرے پاس آئے تھے، اس لیے میں آیا ہوں، اور اگر تم کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو مجھے چھوڑ دو، جہاں سے میں آیا ہوں وہیں واپس چلے جاتا ہوں۔ جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، ہم یہی ظہر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز ہم یہی پڑھیں گے۔ ظہر کی اذان ہوئی، امام علی مقام نے پھر خطبہ دیا، خود بھی یزید کو کہا دے پھر میں بتا رہا ہوں آیا نہیں بلایا گیا ہوں، ابھی تو میری بات مان جا۔ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تکبیر پڑھی جائے۔ تکبیر جب حکم دیا گیا، امام علی مقام نے خود سے پوچھا میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ ظہر کی نماز میرے ساتھ پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ تھوڑی نماز پڑھ سکتا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ تھوڑی نماز پڑھ سکتا ہوں، میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ کیسی ظہر کی نماز؟
دوست اور دشمن مقتدی ہے، امام علی مقام ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں. یہ ساری بات چیت حر بن یزید بھی آئی اور امام علی مقام کے درمیان ہوتی رہی، یہاں تک کہ حر بن یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ قادسیہ کے مقام میں نے امام علی مقام کو روک لیا ہے، اب بتاؤ کیا کیا جائے. ابھی عبید اللہ بن زیاد کے خط کا واپس کوئی جواب آئے اس سے پہلے امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تھوڑا اور سفر کریں گے اور آگے بڑھیں گے. یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے امام علی مقام 2 محرم الحرام کو اس جگہ پر پہنچے جسے کربلا کہا جاتا ہے. 2 محرم کو امام علی مقام اس جگہ پہنچے جسے کربلا کہا جاتا ہے. اور پھر کربلا میں کیا ہوا؟